أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله عليه بیگار والی صلوات نہیں، مجلس والی صلوات چاہیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ حج سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو بھیجوں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے والوں سے. گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے ہے. یا نعروں کی چھٹی لے لو، کیونکہ تم نے بے مزہ ہی کرنا ہے مجھے نعروں میں. ہاں لگ رہا ہے. بس سنو، آیت کا ترجمہ یہاں لکھنا ہے. ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. فرما اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرے، سامنے والا مالا بگاڑ دینے آیا یا مجلس سننے؟ تو چہرے بھی ٹھیک رکھو اور ہاتھ بھی اٹھاتے رہو. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، اگر اللہ دفع نہ کرے بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے تو پھر کیا ہوگا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، عیسائیوں کے گرجے گرا دیے جائیں گے، یہودیوں کے عبادت خانے گرا دیے جائیں گے، وہ مسجدیں گرا دی جائیں گی جس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا یار میرے سامنے کون کیا ہے. جو کچھ علم کے جوہر چننے آیا ہے وہ بیدار بھی رہے، سر بھی اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور میرا ہم سفر. اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو نہ نصارہ کے عبادت خانے گرجے ملیں، نہ یہودیوں کے سائناگاگ نظر آئیں، نہ وہ مساجد نظر آئیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. اور آگے پتہ نہیں وجہ کیا ہے، اللہ نے بڑی عجیب بات کی ہے اشفاق. وہ کہتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ مدد اسی کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے. پتہ پڑ رہی ہے بات میری؟ وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی نصرت کرے اللہ اس کی کرتا ہے. اور آگے بتایا کہ میں جو مدد مانگ رہا ہوں یہ میری عاجزی نہیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوت والا بھی ہے غلبے والا بھی ہے. تو اب اگر میرے سامعین یہی ہیں
اور واقعی آج کے دن کے حوالے سے آئے ہیں سر اٹھانا۔ اخلاق صدیقی میں نے آیت پڑھی، لاہور سلطان روایت کا سہارا نہیں لیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں بعض لوگوں کو دفع نہ کروں تو نہ عیسائیوں کے عبادت خانے، نہ یہودیوں کے، نہ مسلمانوں کے، یعنی یہودی ان کے گرا دیں، نصارہ مسلمانوں کے گرا دیں، مسلمان ان کے گرا دیں، کسی کا عبادت خانہ پسند نہیں ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ میں نے روکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو یہود و نصارہ کے عبادت خانے بھی گرانا پسند نہیں ہے۔ پتہ نہیں یار میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ میں نے کہا تھا نا کہ نعرے کی چھٹی لے لو۔ ہاں یہ احسان والے نعرے غزن فر نے کبھی نہیں لیے۔ پتہ نہیں نعرہ لگا کے علی پہ احسان کرتے ہو، پڑھنے والے پہ کرتے ہو، یا نعرہ لگانے والے پہ کرتے ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ نذیر شاہ نہیں چاہتا کہ چاہے یہودی ہیں لیکن ان کی عبادت خانے گرانا اللہ کو پسند نہیں۔ نصارہ کافر سے مشرک ہو چکے ہیں عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کر، لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے عبادت خانے گرائے جائیں، اور مساجد تو ہیں ہی اس کی، وہ نہیں چاہتا کہ گرائی جائیں۔ اب آخری بندے تک سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میرے سوال کا جواب دو، پھر کہو تو میں چلا جاؤں گا۔ جس اللہ کو یہود و نصارہ کے عبادت خانے گرانا پسند نہیں، اسے آل رسول کے روزے گرانا پسند ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں اور اچھا میں مدین بیٹے یہاں ایک اور وضاحت بھی کر دوں، یہ اشفاق اصطلاحاً کہا جاتا ہے یوم انہدام جنت البقیع، چونکہ غلط العام ہو چکا ہے ہم بھی بول دیتے ہیں انہدام انہدام۔ انہدام نہیں، یہ تحدیم ہے۔ انہدام کہتے ہیں کسی شے کے خود گر جانے کو۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یا تم؟ ایک مکان ہے، ایک دیوار ہے، چار دیواری ہے، وہ گر پڑی، یہ انہدام ہے، کیونکہ یہ باب انفعال ہے، اور انفعال ہوتا ہی وہی کام ہے جو خود ہو جائے، اور جسے کوئی گرائے وہ حدم یا تحدیم ہوتی ہے۔ اور یہی باب تفعیل کا صیغہ اللہ نے آیت میں بھی استعمال کیا ہے، لہدمت، لنہدمت نہیں کہا کہ منہدم ہو جائے، نہیں، لہدمت، گرا دیے جائیں۔ تو جو چیز گرا دی جائے وہ تحدیم یا حدم کہلاتی ہے۔ پلے پڑ رہی ہے نا میری بات؟ جیسا کہ امیر کائنات کا فرمان ہے کہ لا ترفع البنا فوق طاقتہ فینہدم، تو یہ انہدام آ گیا ہے، فینہدم۔ اجعلوا لنا ربا نعوب الیہ ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم۔ یہ ان لوگوں کو درس دیا ہے مولا نے جو بندے میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ
تمہارا دل نہیں ہے کہ میں کچھ پڑھ سکوں؟ تو پھر کیوں لگا رہے ہو نعرے؟ جب میں کہہ رہا ہوں نہ لگاؤ. اور ایسے بے مزہ نعرہ لگانا آپ کا حصہ ہے. یہ پھر وہی ہے. شاید کا دن تم لیٹ ہو گئے. انہدام پہ ہی بات ہو رہی تھی، آیت بھی اسی حوالے سے پڑھی تھی میں نے. اور یہ ذہن میں رکھو، فیڈر پیتے ہوئے بچے کو ہتھیلی پہ کوہ نور ہیرا بھی تھما دو، وہ تو کہے گا شیشہ ہے بڑا مزیدار. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہیرا سمجھنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے جوان ہونا پڑے گا، بالغ و عاقل ہونا پڑے گا، پھر کچھ علم حاصل کرنا پڑے گا، علم ارضیات، علم حجریات، علم معدنیات، علم طبیعیات پڑھنا پڑے گا. پھر پتہ چلے گا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے. تجھے بھی شاہ شمس کے اس گراؤنڈ میں بیٹھ کے کیا پتہ یا علی کیا ہے؟ تجھے اس کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر میں جانا پڑے گا، پھر حشر میں آنا پڑے گا. وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا. اچھا وہ آیت تو ہو چکی. پھر امیر کائنات کا فرمان میں بتا ہی رہا تھا کہ انہدام محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ انہدام اس چیز کا نام ہے جو خود گرے. جو اللہ کہتے تھے علی کو، ان کے لیے لسان اللہ نے فرمایا لا ترفع البنا فوق طاقتہ فینہدما، دیوار کو اس کی طاقت سے زیادہ بلند نہ کرنا ورنہ منہدم ہو جائے گی. یعنی خود بخود گر پڑے گی. فرماتے اجعلوا لنا ربا نؤب الیہ، ایک رب ہمارے لیے بھی رہنے دو. یار میں جنگل میں تو خطاب نہیں نہ کر رہا، پچھلے محلے والوں علی والے ہی بیٹھے ہیں نا سارے میرے سامنے ہیں. اجعلوا لنا ربا نؤب الیہ، ہمارے لیے بھی ایک رب بناؤ جس سے ہم رجوع کرتے ہیں. ثم کلوا فی فضلنا ما شئتم لن تبلغوا، اس کے بعد ہمارے فضائل میں ذرا کہہ کے تو دکھاؤ، کہہ کیا سکتے ہو؟ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اچھا، اب جو آیت کا نظیر شاہ دوسرا حصہ تھا منظر بیٹے، وہ کیا تھا؟ کیا ضرورت اشفاق پیش آئی ہے مختار اللہ کو زاہد سلطان یہ کہنے کی؟ یعنی پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو یہود و نصارہ کے عبادت خانے گرا دیے جاتے، مسجدیں گرا دی جاتی. اور آگے کیا کہہ رہا تھا؟ بلا ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے. بعض لوگوں کے تنویر نقوی کیا جی یہ ذہن میں خود مجھ سے کئی شیعوں نے پوچھا ہے، ہیں روزے گرے انہیں سزا کیوں نہیں ملی؟ صاحب مزار نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کیا وہ تیرے پابند ہیں؟
کہ جب تو چاہے وہ معجزہ دکھائے. اچھا ذرا سر اٹھاؤ. محمد والے محمد بڑے ہیں یا اللہ؟ جو نہیں بولے ہو. طاقت ان میں زیادہ ہے یا اللہ میں؟ تو پھر مجھے ذرا مسئلہ سمجھاؤ شاہد کاظمی، کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ کعبہ گرانے آ رہا تھا، ابابیلوں نے مار مار کے قیمہ بنا دیا، پھر یزید نے کعبے پہ سنگ باری کروائی، دیواریں کعبے کی گر پڑی، حجاج بن یوسف نے کرائی، کعبہ شہید ہوا، کسی کا ناخن تک نہیں گرا. یہ گرمی میں زیادہ پگھل چکے ہیں اشفاق، یا مشکل باتیں ہیں یہ؟ اگر یہ مشکل ہے تو پھر آسان تم بتاؤ مجھے کیا پڑھنا ہے. اب ظاہر ہے لطیفے تو مجھے آتے نہیں، نہ میں متائن پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے تو علمی حقائق پہ ہی گفتگو کرنا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ایک نے ارادہ کیا، کعبے پہ ابھی حملہ ہوا ہی نہیں تھا، وہ آیا تھا ارادہ کرنے، ابابیلوں نے کنکریاں مار 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 کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، چبائے ہوئے بھوسے کی طرح. ہاتھی بھی پڑے تھے اور لشکر بھی، اور ادھر 2 دفعہ کعبے پہ سنگ باری ہو رہی ہے، کعبہ شہید ہو رہا ہے، دیواریں گر رہی ہیں. اللہ چپ ہے. وجہ اللہ عاجز نہیں، قادر ہے. وہ ابو طالب کے گھر کا یقین دیکھنا چاہتا ہے. پڑھ رہی ہے میری بات ہے؟ جو یقین عبد المطلب کو تھا، اگر وہ یزید کی سنگ باری کے وقت، حجاج کی سنگ باری کے وقت کسی کو ہوتا، کس کی ہمت تھی کہ بیت اللہ کی طرف میلی نظر سے دیکھتا؟ بس جس مصلحت کی وجہ سے بیت اللہ کے سکوت پر اللہ چپ، اسی مصلحت کی بنا پر مزارات گرنے پہ مزاروں والے چپ. اب تم دیکھ لو اخلاق صدیقی. ایک وقت میں زاہد سلطان وہ بھی دیکھتا ہوں کہ مرہ بن قیس نجف آتا ہے. چونکہ اس نے اپنے خاندان کی تاریخ میں پڑھا امیر حسین کہ علی نے جنگ نہروان میں میرا سارا خاندان مار دیا. حسد کی آگ بھڑکی. کہتے اچھا آج علی اگر زندہ ہوتا تو میں علی سے بدلہ لیتا. چلو علی نہ صحیح، علی کی قبر تو ہے، نعوذ باللہ، وہ گراتا ہوں. 10,000 کا لشکر ساتھ لیا، نجف آ گیا. اب نجف میں اکثریت تو علماء مجتہدین کی ہوتی ہے، وہ کوئی لڑنے بھیڑنے والے لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں وہ بیچارے اندر بند ہو گئے. یہ سیدھا گستاخانہ قبر امیر پہ آیا، سر اٹھانا. بس اس نے نجس ہاتھ رکھا تعویذ قبر پہ. یا علی، علی اٹھ، میں تیری قبر گرانے آیا ہوں. تزلزل قبر امیر المومنین، علی کی قبر میں زلزلہ آیا. فخرجت منہ اصبعین، تعویذ قبر سے 2 انگلیاں باہر نکلیں. پلے پڑ رہی ہے بات. پچھلے محلے والوں ہمارے ساتھ ہو جاؤ کہیں. اچھا کیا ہوا؟ اشفاق 2 انگلیاں نکلی اور اب بھی سوراخ موجود ہے، آج تک موجود ہے. ہاں 2 انگلیاں نکلی بلا تشبیہ. یہ مرہ کی کمر میں آئی، کرچ کی آواز آئی.
ہاں، 2 ٹکڑے ہو کے گرا اور دونوں ٹکڑے مختار زادہ سلطان پتھر ہو گئے، نجف کے باہر پھینک دیے گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون گرمی کے صحرا میں بھٹک رہا ہے اور کون ولایت کی ٹھنڈک میں نشے میں ہے، سر اٹھانا۔ اور میں نے یہ عباس کے علم کی قسم، بس اس سے کوئی بڑی ضمانت ہے، میں نے یہی پڑھا ہے جتنے نجس جانور تھے پیشاب انہی پتھر کے ٹکڑوں پہ کرتے تھے۔ اس محلے میں تو لگتا ہے کہ ناراض گیا ہی نہیں۔ جو یہ یعنی ایک وقت یہ تھا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب نجف پہ حملہ ہوا، آج سے کوئی 150 سال پہلے کی بات ہے۔ نجف محاصرے میں آ گیا، سر اٹھانا یار، ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ نجف کو گھیر لیا فوجوں نے، شاید غزنی، باہر کوئی آ نہیں سکتا، نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے، فوج نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، رسد ختم ہو گئی، حتیٰ کہ مٹی کا تیل ختم ہو گیا۔ کالے کپڑوں والے میری طرف دیکھ، لوگوں نے اس وقت کے مراجع سے رجوع کیا، سرکار اور تو اور اب تو گھر میں جلانے کے لیے تیل ہی نہیں ہے، سیدھے امیر کائنات کے مزار پہ پہنچے، سر اٹھانا، مولا تیری رعایا اگر بھوکی مرے، ان کے گھر تیل تک نہ ہو، چراغ تک نہ گرے، نور اللہ کی رعایا، گھروں میں اندھیرا، قبر سے آواز آئی میرے حوض کا پانی ڈالو تیل کی طرح جلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پانی روشنی دینے لگا، اور مولانا نے کہا اے علماء کہہ دو میری رعیت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں گھس کے کیوں بیٹھے ہو، بے شک باہر نکلیں۔ مولانا نے اپنا ہاتھ دکھایا، ہاتھوں پہ سیاہی لگی ہوئی تھی، مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ گولیاں مارتے ہیں میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس دن کے بعد ملتان والوں یہ عباس کے علم کی قسم، میں نے یہی کتابوں میں پڑھا حرفوں کو دامن، کہ بچے چھتوں پہ جا کے انتظار کرتے تھے کوئی بم مارے کوئی گولی مارے، ہم کھیلنے کے لیے اٹھا لیں گے۔ نہ میں نے کرسی، تمہاری یہ ہمت نہیں کہ تم نے مجھے کرسی چھڑوائی، میں نے خود چھوڑی، اپنے اندر کی تپش سے چھوڑی بس۔ ہاں اب سر اٹھانا، اور اب میں کھڑا ہوں، آنا پڑا تو پچھلے محلے والوں چلا آؤں گا۔ میں نے وجہ کیا ہے؟ بچے، رائفلوں کی گولیاں، چھوٹے چھوٹے بم۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، علامہ حبیب اللہ خوئی رضوان اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گولیاں بچوں کی آستینوں میں گھس جاتی تھی، وہ آرام سے نکال لیتے تھے۔ نہیں، آخر ملتان والوں وجہ کیا ہے؟ آج وہ مرہ والا علی نہیں رہا، آج وہ علی نہیں رہا جس کے حوض کا پانی نور بن جائے۔ علی وہی ہے
کل کے علماء کو یقین تھا علی بچائے گا، آج کا عالم شیعہ کو درس ہی یہی دیتا ہے علی کچھ نہیں کر سکتا۔ آ گئی ہے نا بات میں سمجھ، کیونکہ محمد و آل محمد ان کی ذات میں ظاہر سلطان تلسمی ہوئی ہے ان پہ، اور یہ بتا بتا کہ شاید کاظمی میرے بال سفید ہو گئے، میری بھولی قوم کو سمجھ نہ آئی کہ یہ 14 وہ ہیں اشفاق، ان پہ جیسی توقع ہو اور جتنی توقع ہو، یہ اتنا اور ویسا سلا دیتے ہیں۔ کہاں؟ میں کوئی افریقہ تو نہیں رہتا، یہ ہے بہاولپور، آ جانا دیکھنا تمہارا حق ہے۔ میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے شاہ جی، فرشتے کہیں گے مولا ان کے پلے تو ککھ ہی نہیں، عمل کوئی انہوں نے کیا نہیں، گناہ انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں، کیا مولا یہ تو جہنم کے حقدار ہیں۔ لسان اللہ کہے گا اور ان بدبختوں نے میری ولایت کی ٹیک پر بیٹھے ہو چلے گئے ہو، میری ولایت کی ٹیک پر یہ سب کچھ کیا ہے، چونکہ بھروسہ مجھ پہ تھا، خلو ہم چھوڑ دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور اس کے برعکس پھر ایک ٹولہ آئے گا، لیکن ایک فرق ہے، جو پہلے اخلاق صدیقی آئے وہ عوام تھے، اب جو آیا ان میں علماء ہیں، بڑے ناز سے آئیں گے، نماز ہم نے کوئی چھوڑی نہیں، روزہ کوئی قضا نہیں کیا، بادشاہ عین اللہ آنکھوں میں اشارہ کرے گا، اعمال کے اندر اتر کے دیکھو، مولا یہ نماز پڑھا رہا تھا اور اس کے دل میں خیال آ رہا تھا میرے پیچھے 50,000 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، علی فرماتے ہیں ریا کی پڑھی گئی رد۔ اللہ وہ جو کھڑے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ تکبر آیا، گھمنڈ آیا، رد، روزے رد، چلو جالو جہنم میں۔ جاتے جاتے کہیں گے یا علی آپ سے یہ امید نہیں تھی ہمیں، علی کہے گا خدا کو حاضر ناظر جان کے کہو تم نے ساری زندگی میرے شیعوں کو یہی نہیں کہا کہ علی کچھ نہیں کر سکتا، جب میں کچھ نہیں کر سکتا تو جاؤ کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ کی قسم میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، دیکھو مجھے تو شاید آدمی نذیر شاہ داد ملتی ہے نا، نعرہ تو میرے نام کا نہیں ہوتا۔ میں نے 16 سال کا تھا ممبر پہ آؤں، کبھی ثابت کرو میں نے کہا ہو کہ داد تھوڑی ہے، نہیں میری ہاں لڑائی نعرے پہ ہوتی ہے، تو پھر تو سوچا یہ بھی تمہاری خیر خواہی ہے۔ ہاں ہاں، کیونکہ علی بادشاہ نے کل فرشتوں سے کہنا ہے جب تم پیش ہوگے، فرشتے کہیں گے مولا نماز میں سوچے ہیں، روزوں میں سوچ پاک نہیں،
حج میں تجارت ہے، اعمال میں خسارہ ہے۔ علی کہے گا میں جانتا ہوں، لیکن ان کا ایک عمل ایسا ہے جس میں ریا نہیں، نمائش نہیں، ملاوٹ نہیں، آلودگی نہیں۔ مولا کیا کہا؟ جب یا علی کہتے تھے یہاں سے کہتے تھے۔ اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو تو پھر بیڑا پار ہے۔ چونکہ کائنات میں کوئی ایسی عبادت نہیں کہ ایک میں دو عبادتیں لکھی جائیں۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یا سن، جو کھڑے ہوئے تم بھی لکھ لو۔ کوئی مثلا جس نے اس وقت نماز پڑھی، فرشتے لکھیں گے یہ روزہ دار بھی ہے؟ نہیں نا۔ جس نے روزہ لکھا لکھیں گے یہ حاجی بھی ہے؟ جو عبادت ہے ایک ہی لکھی جائے گی۔ پتہ ہے شاہ نجف کے اسلام میں طلسم کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اشفاق کوئی ادھر بھی بیٹھا ہو اور میں کہوں اشفاق، یہ بھی دیکھے گا وہ بھی دیکھے گا، دو ہے نا۔ جب تو یا علی کہتا ہے نجف سے وہ دیکھتا ہے، عرش سے وہ دیکھتا ہے۔ بڑی بات جو ہاں بس زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں۔ اپنے یقین کی کمی اور پھر انتظار معجزے کا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں یہ بالکل یاد میں وہ واقعہ یاد کرو تو بچے منظر بیٹے تمہیں بھی بتاؤ گا۔ اور جب بحرین میں وہ ایک ناسبی وزیر تھا، اس نے اس سانچے بنوائے اور اناروں پہ چڑھا دیے۔ تو بحرین کے بادشاہ نے اس وقت کے شیعہ علماء مجتہدین کو بلایا، جواب دو، جو مذہب بدلو یا تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں کہا جی 3 دن کی مہلت چاہیے۔ بحرین کی وادی میں نکل گئے، چلاتے رہے، استغاثے کرتے رہے، فریادیں کرتے رہے۔ تیسری رات پاؤ پھٹنے کے قریب پہاڑ سے آواز آئی، کیا شور مچایا ہوا ہے؟ کہا ہم نے تو اپنے زمانے کے امام کو استغاثہ کیا ہے۔ فرمایا وہی ہوں میں، تمہارا امام ہوں۔ باقی تو گوہر کوئی نہیں بول سکا۔ ایک سید مجتہد تھا، وہ آگے بڑھا تھا سلطان، کہتے مولا پہلی رات آپ نے ہماری فریاد نہیں سنی؟ فرمایا پہلے جملے سے سنی۔ پھر مولا آئے کیوں نہیں؟ 3 راتیں ہمیں بے قرار رکھا۔ لہجے کے تیور میں تلخی گل گئی۔ فرمایا اپنی بے یقینی کا دھبا میرے کرم پہ مت لگاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی ہی کیوں تھی؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں خود وہ تھی، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تم اگر کہتے نا میں ابھی جواب دیتا ہوں، رب کعبہ کی قسم مہدی وہیں دربار میں آ جاتا۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، یہ تو ہماری طرف دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے صاحب فیصلہ کر دیا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کی مدد کیا؟ بس سمٹ گئی بات، بند کرنے لگا ہوں اپنا بیان۔ اللہ کو اس وقت کیا مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ہم اس کی مدد کریں، نہ اس کا کنبہ، نہ قبیلہ، نہ اہل و عیال، اور وہ تو بدن تک نہیں رکھتا، پھر اس کی نصرت کیا ہے؟ دو بندے تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اشفاق اور تنویر نقوی، جنہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ زیارت کی ہے۔ دکھایا ہے تمہیں وہاں گواہی دینا جہاں گنج شہیدہ میں سارے شہید جمع ہیں، وہاں زیارت میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم یا انصار اللہ، اے اللہ کے مددگاروں میرا سلام۔ ہاں نہیں، اس نے بھی 6 دفعہ تو یہ بھی جا چکا ہے میرے ساتھ۔ ہاں، سر اٹھاؤ، یعنی مدد حسین کی ناصر اللہ کے کہلائے، یعنی ان کی مدد اللہ کی مدد۔ گرمی ضرور ہے، یہاں نہیں جواب مانگتا، گھر جا کے سوچنا ضرور۔ جن کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، ان سے مدد مانگنا بھی تو اللہ سے مدد مانگنا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے، آمین۔ میں زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے تو پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، یہ بھی بانی کی طرف سے فرمائش پہنچی ہے ایک مخصوص 2 جملے پڑھنے کی، وہی یاد دہانی کے طور پر یاد کراتا ہوں۔ آنکھوں کا وضو خود کرا لینا۔ خون رونے والا تم میں کہیں ہے، اللہ اور پردہ دارو تمہارا دل دکھانے لگا ہوں، کیونکہ لفظ ہی ایسا ہے، مردوں میں خون رونے والا ہے، اور علی کی زخمی بیٹی تم میں کہیں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جی کوئی جلدی نہیں مجھے۔ باقر کا بابا جو لہو رو رہا ہے، تو تم میں سے میں جگہ نہیں بتا سکتا کہ کس کے دائیں کس کے بائیں ہے، اور ادھر بھی علی کی وہ زخمی بیٹی جس کے زخموں کو سجاد روتا رہا، وہ موجود ہے۔ اور جو کچھ مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا راوی بھی تیرا خون رونے والا امام ہے۔ میں ابھی بات شروع کروں گا، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے ذرا سوچو، میدان محشر ہوگا، خدائی جمع ہوگی، اچانک عرش سے آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والوں آنکھیں بند کرو، پردہ کرو۔
بس میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں. صلہ مجلس کے مالکوں کے پاس ہے ہر عزادار کا. کیوں آنکھیں بند کرے مالک؟ میرے حبیب کی بیٹی آ رہی ہے. ہاں اب آ کس رنگ میں رہی ہے سیدو غیر سیدو؟ یہ تیرے خون رونے والے امام نے بتایا. ہاں دیکھتے میری طرف رہنا اگر رونے آئے ہو تو. بلا تشبیہ ابن ملجم لعین کی ضرب سے کٹا ہوا علی کا امامہ دائیں ہتھیلی پر. میں تو لفظ بھیج سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. شوہر کا کٹا ہوا امامہ بلا تشبیہ بطول کی دائیں ہتھیلی پر. حسن کا زہر آلود کرتا بلا تشبیہ دائیں کندھے پر. اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار کرتا بائیں کندھے پر. جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں. 4 سال کی ایک بچی بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے. اللہ اکبر. ہاتھ نہیں جوڑنے، مولا کے آزادار ہو، بس تم اشارہ کرو. میں نے کوئی انکار کیا ہے؟ میں نے کہا 4 سال کی ایک بچی بطول کی انگلی پکڑے ہوئے. تیرا خون رونے والا امام فرماتا ہے میری دادی کے پیچھے ایک شہید ہوگا جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میدان محشر میں زلزلہ ہوگا رونے والوں. عرش کے نیچے پہنچے گی، سامان اتارے گی. میں جان کے رک گیا ہوں کہ تھوڑا دم لے لو، گرمی ہے، مسلسل رونا بشر کا کام نہیں. سامان رکھے گی بلا تشبیہ. دایاں ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی، جھنجھوڑے گی. اے احکم الحاکمین، اے عادل العادلین، آج ساری خدائی جمع ہے. اس ہجوم کے کسی کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. میں نے تو لفظ ہی پڑھنے ہیں بھائی، اگلا کام عزادار کا اپنا ہے. کہیں کونے میں شمر بھی کھڑا ہے. رو کے کہے گی میرے 2 سوال ہیں شمر سے، مگر مالک میں سوال تم سے کروں گی، تو مجھے شمر سے جواب لے کے دے. اب اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا. عرش سے آواز آئے گی بطول خود کیوں نہیں سوال کرتی؟ رو کے کہے گی 2 وجہ ہیں. ایک تو میں پردہ دار ہوں، اور دوسرے کس ماں کا کلیجہ ہے جو اپنے بیٹے کے قاتل سے بات کرے؟ مالک وہ تو میری زینب کا جگر تھا کہ کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل کے ساتھ، کبھی عباس کے قاتل کے ساتھ. اللہ اکبر. مولا تیرا پرسہ قبول کرے. آواز خدا جائے گی ٹھیک ہے بطول کر سوال، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا ورنہ میرا عرش گر پڑے گا اور قیامت میں اور قیامت آ جائے گی. ایک سوال کر، پھر میں عرش کو سنبھالوں گا، پھر دوسرا سوال کرنا. سنے گا آزادار سوال اپنی مخدومہ کے؟ ہاں بطول کر پہلا سوال. ذہن میں ہے نا؟ دایاں ہاتھ بلا تشبیہ عرش کے پائے میں ہے، اسی طرح جھکے گی. 4 سالہ بچی کو بازو سے پکڑے گی، بلند کر کے کہے گی میری سکینہ کے رخسار کے داغ دیکھ، اور شمر سے پوچھ میری بچی کا قصور کیا تھا. کربلا سے شام تک جہاں جی چاہا ظالم نے تماچے مارے،
درباروں میں مارا، بازاروں میں مارا، صحراؤں میں. اللہ اکبر. بس جس آنکھ کا جتنا مقدر تھا وضو کرنا ہو گیا، سمیٹنے لگا ہوں. لفظ ہیں کتابوں کے قاد العرش یسقطا، لگے گا عرش اب گرا، تب گرا، اللہ سنبھالے گا. بس میں جانے لگا ہوں. عزادار کے لیے قیامت کا منظر ہے اور قیامت کا جملہ ہے. ہاں بطول کر دوسرا سوال. جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے منہ پہ ماتم کر کے کہے گی پالنے والے، زمانے میں بات پھیل گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. میرے حسین کے ماتمی اور عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلیں؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا. مالک میں نے تو جھولی میں حسین ذبح کروایا. میں موقع کی گواہ ہوں، تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بہت تیز تھا. پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میرا تو ماں کا جگر تھا. یہ حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا میں کلائی رکھ دیتی، یا خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یا خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی. لے پردہ ہو چکا ہے، میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے اس نے حسین کے ساتھ ساتھ زہرا کو مارا. یہ محمد کی بیٹی کو ذبح. ماتم حسین.